Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start ENG 502 lesson number 7 Types of Non-Verbal Communication. تو جس طرح وربل کمیونیکیشن کو الگ الگ کیٹیگریز میں توڑا گیا ہے اسی طرح نان وربل کمیونیکیشن کی بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. جب ہم نان وربل کے سگنلز سیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں پہلے یاد رکھنی چاہیے اپنے دماغ میں کہ نان وربل جو ہے وہ اکثر کام کرتا ہے ہمارے جیسچرز سے، کہ ہمارے جیسچرز جو ہے کس طرح کام کر رہے ہیں، ہم کس طرح بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور کیا چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، کیا چیز جو ہے ماڈیفائی ہو رہی ہے، کیا چیز کانٹراڈکٹ ہو رہی ہے، مطلب کیا چینجز آ رہی ہیں، جیسے ہاتھ کس طرح موو ہو رہا ہے، ہم بات کو کس طرح ریپیٹ کر رہے ہیں، ورڈ کے اندر ہمارے فلرز کس طرح سے لگ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں نان وربل میسیجز پرووائڈ کرتی ہیں یہ. اچھا، ہم جو ہے الگ الگ چینلز کے تھرو اس پہ کام کرتے ہیں، مطلب جیسچرز کے کبھی ہینڈ موومنٹ ہو گیا، کبھی آئی موومنٹ ہو گیا، کبھی فلرز ہو گئے، ریپیٹیشن ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہے اگر ہم اس کو ایک اچھی طرح سے سیکھ لیں، اس کو کس طرح سے ہمیں آپریٹ کرنا ہے، کس طرح سے یوز کرنا ہے، تو ہم جو ہے بہت اچھی کمیونیکیشن، ایک افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں. اوکے، سب سے پہلے بات کریں کائنیسس کی. تو کائنیسس کے اندر باڈی موومنٹ آتے ہیں، پاسچرز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انکلوڈ کرتی ہے ہمارے آرم کے، ہمارے ہینڈ کے جیسچرز کو. جیسے اگر یہ بھی چیز کہ ہم اپنے پین کو کس طرح سے کلک کر رہے ہیں، ہم اپنے فیس کو اسکریچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک اور بات ہے جو ہر جگہ ہوتا ہے کہ تھمز اپ کا مطلب اوکے. اچھا، پہلے ہوتا تھا کہ تھمز اپ کا مطلب کسی کو ٹھنگا دکھانا، اور اسی طرح ہم اپنے ہینڈس کی موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں بولتے وقت. ایک ہماری ہینڈس کبھی، جیسے لوگ ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی موومنٹ بہت زیادہ رکھتے ہیں. زیادہ تر اگر آپ دیکھیں موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اس سے بھی ایک طرح سے جو ہے سامنے والے پہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے، ایک میسیج ان کو سینڈ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے ہیڈ کی موومنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے ہیڈ کو نوٹ کرنا، اگر آپ اوپر نیچے کر کے نوٹ کریں تو آپ کہہ رہے ہو ہاں، نہ کہنا چاہے تو آپ چاہے دائیں بائیں نوٹ کرو گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہے؟ کائنیسس میں آتی ہیں. اچھا، اور دوسری بات پوسچر کی اگر بات کی جائے تو پوسچر سے پتہ چلتا ہے آپ کتنا جو ہے کہ بات سامنے والے بندے کی ہے، سامنے والی چیز کی کتنی جو ہے اس چیز کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں، کتنا جو ہے آپ اس سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، کتنا جو ہے آپ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں. یہ سارے آپ کے باڈی پوسچر سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، اگر اس کے پیروں کو دیکھو، اگر اس کے پیر بالکل آپ کے سامنے کی طرف ہے نا کھڑے ہوئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہاں بندہ آپ سے واقعی بات کرنا چاہتا ہے. اور اگر اس کے پیر آگے کی طرف ہے، وہ آپ سے بات کرے، تو اس کا جو پوسچر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بہت جلدی میں ہے، وہ بس جانا چاہتے ہیں مگر آپ نے اسے پکڑ لیا ہے، وہ آپ کی بات سننے پہ مجبور ہے. ٹھیک ہے، تو پوسچر کا بھی بہت زیادہ پتہ چلتا ہے نان وربل کمیونیکیشن کے اندر. اسی کے ساتھ اگر آئی کانٹیکٹ دیکھا جائے تو آئی کانٹیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اب آئی کانٹیکٹ میں دیکھا جائے تو آئی کانٹیکٹ سے جو ہے بندہ کتنا آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، دوسرا وہ بات جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، اس ساری چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو فیشل ایکسپریشنس کو، فور ہیڈ ہو گئی، آئی براؤز ہو گئے، فیشل مسلز ہو گئے، نوز، ماؤتھ، یہ سب چیزیں جو ہے میسج کنوے کرتی ہیں ہماری کمیونیکیشن کے دوران. اوکے، یہی فیشل ایکسپریشن جو ہے ہماری خوشی بھی ظاہر کرتا ہے، سیڈنس بھی، فیئر بھی، اینگر بھی. ٹھیک ہے، اور باقی بھی ہمارے جس طرح کے ایموشنز ہوں گے، غصہ، درد، تکلیف، ناگواریت، کوئی چیز نہ اچھی لگنا، یہ ساری چیزیں ہمارے فیشل ایکسپریشن سے نظر آتی ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ہیپٹکس کی. تو ہیپٹکس جو ہے وہ ایک ٹچ بیہیویئر ہے، ٹچ کے تھرو ہوتا ہے. اس کے بھی تھرو ہم ایک میسج کنوے کرتے ہیں، ہماری انٹریکشن سے بھی ایک میسج پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اگزامپل لے لیں پروفیشنل لائف میں، اگر آپ کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہو، اور فرینڈشپ میں آپ کسی کے ساتھ گلے مل رہے ہو، لو انٹیمیسی الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ہیپٹکس نان وربل میں آتے ہیں. اگزامپل کہ اگر ایک بندہ اداس ہے، آپ اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کچھ کہہ نہیں رہے لیکن اس کے کندھے پہ تھپکی دے رہے ہو، تو اس سے اسے ایک کمفرٹ فیل ہوگا نا کہ بھئی کوئی ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو ہیپٹکس ہوتا ہے یہ بھی نان وربل کمیونیکیشن کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. یہ بھی نان وربل کی ٹائپ ہے. اوکے، اگر آپ کے ریلیشن میں، آپ کی کسی بھی، چاہے وہ پروفیشنل ہو، چاہے وہ سوشل لائف ہو، چاہے وہ فرینڈشپ ہو،
ٹھیک ہے، تو اس ریلیشن میں اگر آپ کے پاس نان وربل کمیونیکیشن کے اندر ہیپٹکس نہ ہو، ٹچ کا کچھ کانسیپٹ ہی نہ، ایگزامپل لے لیں، کوئی پروفیشنل لائف میں آپ ہیں، کسی بڑے کے ساتھ ملتے ہیں نہ، آپ اسے سلام، مطلب آپ جو ہے نا اسے بس سلام کر دیا آپ نے، نہ آپ نے اپنا سر ہلایا، مطلب لائک نوٹ نہیں کیا، سر نہیں ہلایا، فیشل ایکسپریشن ظاہر نہیں کیے آپ نے، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، تو یہ بہت نیگیٹو جو ہے نا امپیکٹ دیتا ہے، اور سامنے والا بندہ جو ہے نا وہ آپ کی کانفیڈنس پہ، آپ کی کریڈیبلٹی پہ آپ کو جج کرنے لگتا ہے. صحیح ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر چاہے آپ کسی کو ویلکم کر رہے ہو، لائک ویلکمنگ ہو، چاہے آپ اسے خوشی سے دے رہے ہو، چاہے آپ اسے دھمکانے کے لیے، ٹچ جو ہے، ہیپٹکس جو ہے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اچھا، اسی چیز میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جو ٹچ ہوتا ہے، آپ کی کلوز فیملی ممبرس کے ساتھ، ایون آپ کے بردر سسٹر کے ساتھ، ہر طرح کا جو ٹچ ہوتا ہے نا، ہر طرح کی جو آپ انٹریکشن کرتے ہو وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایون جب ہم کھیل بھی رہے ہوتے ہیں، آرم ریسلنگ ہو گئی جس کے اندر فزیکل کانفلکٹ ہو رہی ہوتی ہے، سلیپ کر دینا کانورسیشن کے ٹائم پہ، جب آپ اٹینشن لینا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں، یہ ساری ٹچ جو ہے، یہ سارے ہیپٹکس جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. نیکسٹ بات کی جائے ووکلکس کی، تو ووکلکس کیا ہے؟ ووکلکس جو ہے وہ ہمارے ووکلائز پارٹ کو، مطلب یہاں پہ ہم بول تو رہے ہیں لیکن ہماری پچ کیا ہے، ہمارا والیوم کیا ہے، ہماری وائس کی ٹون کیا ہے، اور ووکل کوالٹی کیا ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ایگزامپل لے لیں، آپ کہیں باہر جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے گھر میں یہ بتایا ہے کہ میں جو ہے رات کو 7 بجے تک گھر واپس آ جاؤں گا، اور اگر آپ 7 بجے تک واپس نہ پہنچے، ہاتھ تو ہر گھر والے نہیں چلاتے، پر ہاں وہ آپ کی عزت ضرور کرتے ہیں. تو وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غصے میں، کہ ان کی جو پچ ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے، ان کا ٹون جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ووکلکس ایک مین رول پلے کرتا ہے. اسے جو ہے پیرا لینگویج کے اندر بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے، جو نان وربل کمیونیکیشن کا میسج پرووائڈ کرنے کا پارٹ ہے. اب یہاں پہ بات کی جائے وربل فلرز ہوتے ہیں جو اورل کمیونیکیشن میں یوز ہوتے ہیں، جیسے آپ بات کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا تھا، ایسے کرنے لگ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سوچنے کے لیے آپ لوگوں نے فلرز یوز کرنا اسٹارٹ کر، جیسے ایک تو بندہ پوز لگا دیتا ہے اپنی کمیونیکیشن کے اندر، وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے اپنی وربل کمیونیکیشن کے اندر فلرز کا یوز کر لیا تو یہ جو ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ دیتا ہے سامنے والے بندے کے اوپر. وہ آپ جو بات کہہ رہے ہو اس کی کلیئرٹی بھی کم کر دیتا ہے، آپ کی کریڈیبلٹی بھی کم کر دیتا ہے کہ بھائی اتنا سوچ رہا، پتہ نہیں سچ بول رہا ہوگا نہیں بول رہا ہوگا. اور وہ جو ہے ایک ہوتا ہے نا بندہ مدعے پہ آ کے بات کرتا ہے، تو وہ یہ بات بھی نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمیونیکیشن کے اندر وربل فلرز کا یوز کم سے کم کریں، ٹھیک ہے. ساتھ ہی بات کی جائے والیوم کی، تو یہ والیوم سے بھی جو ہے بہت سارے میننگس کنوے ہوتے ہیں کہ سامنے والا بندہ آپ کو موٹیویشن دینا چاہ رہا ہے، آپ کو کوئی بات یاد کرانا چاہ رہا ہے، آپ پہ غصہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں نان وربل کمیونیکیشن کے اندر آتی ہیں. اوکے، ووکلکس کے اندر کمیونیکیٹیو فنکشنز ہیں، یہ فنکشنز آپ لوگ یاد کر لیں، ریڈ کر لیں، اچھے سے پڑھ لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں. ریپیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ووکلکس کیوز reinforce other verbal and non-verbal cues. Example saying I'm not sure with an uncertain tone. ریپیٹیشن نام سے پتہ چل رہا ہے کوئی چیز ریپیٹ ہونا، ٹھیک ہے. تو اپنی آواز کے ساتھ I'm not sure, I don't know، ٹھیک ہے، ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہنا، اپنی آواز ٹون چینج کر دینا، اپنا لہجہ چینج کر دینا، یہ ساری چیزیں ووکلکس کے اندر آتی ہیں. دوسرا کمپلیمنٹنگ. اچھا، کمپلیمنٹنگ ایک تو بات ہوتی ہے واقعی آپ کسی کو کمپلیمنٹ کر رہے ہو، کسی کو پریز کر رہے ہو، کسی کی تعریف کر رہے ہو. ایک بات آتی ہے سرکازم کی، ٹھیک ہے. آئی لو سویٹ پوٹیٹوز، ٹھیک ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے آئی لو سویٹ پوٹیٹوز، تو وہ جو ہے اس چیز کو پریز کرے. اب سامنے والا بندہ اگر اس طرح سے کہا ہاں ہی لو سویٹ پوٹیٹوز، یہاں پتہ چل گیا بھائی ہی از میکنگ سرکازم، ٹھیک ہے، وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے. اسی طرح سبسٹیٹیوٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبسٹیٹیوٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو کسی نے کوئی بات کی تو آپ اس کو ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دو گے، یا یہ نہیں بولے گا ہاں میں سن رہا ہوں. ایگزامپل کوئی آپ سے بات کرا، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے ہاں اس طرح جب کسی کی بات کے آگے بولنا شروع کر دے تو وہ سبسٹیٹیوٹنگ ہو جاتا ہے. ریگولیٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی کانورسیشن کو ایک فلو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی پچ کہاں ہائی ہونی ہے، کہاں لو ہونی ہے، کب آپ کی کمیونیکیشن پہ اسٹاپ لگنا ہے، کب پوز لگنا ہے.
स्टॉप पोज एक ही बात है। बात आ जाती है कॉन्ट्राडिक्टिंग की। आई एम फाइन, उसने बहुत तेज़ी से आई एम फाइन बोल दिया। इट मीन्स मे भी हो सकता है कि वो इस चीज़ पे बात नहीं करना चाह रहा, या फिर उसने बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया अपनी बात को, और वो दोबारा और वो फ़ौरन से नेक्स्ट बात पे जंप कर गया। ठीक है, तो ये रेपिटेशन, कॉम्प्लीमेंटिंग, ये सारे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेने। देन बात आती है प्रोसेमिक्स की। तो प्रोसेमिक्स जो है वो स्टडी करता है कि कैसे स्पेस और डिस्टेंस जो है वो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा, जैसे हमें पता है कि कम्युनिकेशन जो है और रिलेशनशिप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है। किस तरह से, अगर आप किसी बंदे के साथ अट्रैक्टेड हैं एज अ फ्रेंड, ठीक है, या जो भी आप उससे बात करते हैं, तो आप हमेशा ये कहते हैं कि भाई मैं इससे बहुत क्लोज हूँ। डिस्टेंस यहाँ मैटर नहीं करता, चाहे कहीं पे भी रहते हो आप, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहते हो, बट यू विल से वी आर क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होता है प्रॉक्सिमिक्स, उस मतलब कम्युनिकेशन को किस तरह आपके रिलेशनशिप के साथ जोड़ है, इस चीज़ को स्टडी करता है। वो अट्रैक्शन नहीं है, जब छूट जाएगा तो हम डिस्टेंट उस बात को कहेंगे, फिर हम क्लोज की जगह डिस्टेंट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो अगर देखा जाए, ये चीज़ स्टडी करती है कि किस तरह स्पेस, किस तरह से फासला जो है लोगों की कम्युनिकेशन पे और बिहेवियर पे असर डालता है। ओके, ये 4 जो है पर्सनल स्पेस के ज़ोन हैं, इसे भी अच्छे से पढ़ लिएगा। या फिर ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पर्सनल स्पेस के कितने जोन्स हैं या फिर क्या नेम है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिएगा। देन बात की जाती है क्रोनोमिक्स की। क्रोनोमिक्स जो है स्टडी करते हैं कि कैसे जो है टाइम अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। ओके, अब यहाँ पे जो है टाइम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड, एक तो बायोलॉजिकल, एक पर्सनल, एक फिजिकल, एक कल्चरल। तो बायोलॉजिकल टाइम तो वो होता है जो ह्यूमंस जो है वो सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं। मतलब हमें पता है हमारे पास 24 घंटे की साइकिल होती है, उन 24 घंटे में हम उठेंगे, खाएंगे, सोएंगे। ठीक है, ये तो हो गया बायोलॉजिकल। और अगर इस चीज़ के अंदर, इस कैजुअल के अंदर नॉर्मेलिटीज़ और चेंजेस होती हैं, तो हम जो है फिज़िकली और मेंटली हेल्थ के इश्यूज फेस करते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से पर्सनल रिलेशनशिप भी सफ़र करते हैं। इसी के अलावा ये देख लें कि टाइम किस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। इसी तरह सेलिब्रिटीज़ हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, उन लोगों के स्केजुअल होता है। ठीक है, फिर मोनोक्रॉनिक की बात की जाए, मोनोक्रॉनिक के ये एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। मोनो से मतलब ही एक है। ठीक है, आपने जो है स्मॉल स्मॉल यूनिट्स बनाए हुए हैं या फिर स्मॉल स्मॉल स्केजुअल्स बनाए हुए हैं, आपने पहले ये चीज़ की, फिर नेक्स्ट की, फिर नेक्स्ट की। पॉलीक्रॉनिक क्या होता है कि एक टाइम में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे जो है चार्ट दिया हुआ है मोनोक्रॉनिक पीपल का और पॉलीक्रॉनिक पीपल का। ठीक है, ये चार्ट एक मरतबा रीड कर लिएगा कि हम जो है कितने प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, हम जो है कितना ज़्यादा लेज़ी होके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे, तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमारी क्रेडिबिलिटी भी ज़ाहिर करती हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है ये लेसन आपको समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।